اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کسی دلیل میں کثیر السفر نام کا کوئی لفظ نہیں موجود ہے. تین چیزیں بیان ہوئی ہیں روایت میں. ایک، وہ جس کا عمل ہی سفر ہو، گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا عمل سفر نہیں ہے لیکن اس عمل کے لیے سفر کرتا ہے. ڈرائیور نہیں ہے لیکن اس کا دکان کسی دوسرے شہر میں ہے، جاب کسی دوسرے شہر میں ہے، وہاں جاتا ہے، وہ سفر کرتا ہے تاکہ کام کر سکے. اور تیسرا وہ ہے جس کا کوئی وطن نہیں ہے، مسکنی نہیں. جیسے لوگ ہیں، پہلے ہوا کرتے، ابھی بھی ہیں، بادیہ نشین ہیں، چادروں میں رہنے والے ہیں. صحرا میں چادر بنائی، وہاں رہنے لگے، کچھ سال وہاں رہے، کچھ دن وہاں رہے، پھر اپنے بھیڑ بکری لے کے آگے بڑھ جائے. یہ تین ہے روایت میں. ان تین میں اگر ان کی نماز پوری ہے، ان کا روزہ بھی پورا ہے، ان کے لیے قصر نہیں، ولو سفر میں ہو. صرف ایک روایت ہے جس نے تخصیص کیا اس حکم کو کہ اگر کبھی کسی وجہ سے یہ 10 دن ایک جگہ رک گئے اور باہر نہ رک آئے تو اس کے بعد جب پہلی بار سفر کریں تو پہلا سفر ان کے نماز اور روزہ قصر ہوگا. اب اس سے کثیر السفر کہیں یا نہ کہیں، یہ تسہیل کے لیے ہمارے فقہا نے اس لفظ کو وضع کیا کثیر السفر کو، ورنہ روایت میں نہیں ہے. بعض نے وزن کی لفظ کی تصریح کی ہے لیکن بعض نے کہا نہیں، کہیں بھی سفر کریں، پہلا سفر 10 دن کے بعد قصر رہے گا ایسے لوگوں کا. روز عاشورہ کے لیے روایت ہے لیکن دوسرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں روایت نہیں ہے. تو ایک مسئلہ اس کا یہ ہے کیونکہ حضرت فرمایا ہمارے لیے اصول کا بیان کرنا ہے، تم اس کو سمجھنے کے لیے ہو، فروع کو تم خود سمجھو گے. حضرت فرمایا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس طرح سے کہ یہ جو دکان یہ کھول رہا ہے یہ اہانت ہو امام کی شہادت کے عنوان سے تو قطعاً حرام ہے. جیسے پورا بازار بند ہے، ایک اکیلا کھول رہا ہے دکان، کہ عرف میں اس کو اہانت اور بے احترامی امام کی سمجھی جائے، یہ قطعاً حرام ہے. لیکن اگر اہانت نہیں ہے تو پھر حرام نہیں ہے لیکن مبارک بھی نہیں. یعنی اگر کوئی فائدہ بھی کرے گا تو بہرحال اس میں برکت نہیں ہوگی. ایک مسئلہ حرام ہے، حرام تو نہیں ہے، اگر اہانت کا سبب نہیں ہے تو حرام بھی نہیں ہے. ہاں اس کا معاملہ صحیح ہے کیونکہ حرام، لیکن اس نے حرام کام انجام دیا اگر اہانت کا سبب بن رہا ہے. اگر کوئی شخص ان جو تین ہم نے چیزیں بیان کیا ان میں سے کوئی شخص اس طرح کے ہے تو اس طرح پہ عمل کرے. اگر جس کا کوئی وطن نہیں وہ ہے، یا اس کا عمل بے سفر ہے، یا جو سفر ہی عمل ہے، ان میں سے جو ہے یہ اسی حکم. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ 10 دن سفر کرتا ہے پھر 10 دن گھر پہ رہتا ہے تو پھر پہلا سفر جب 10 دن کے بعد کرے گا تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی اور روزہ بھی قصر ہوگا. جہاں بھی تمام موضوعات احکام جہاں پر شاعر نے معنی نہیں کیا، شاعر نے کہا اہانت حرام ہے. اب شاعر نے نہیں بتایا اہانت کسے کہتے ہیں تو یہ عرف سے مربوط ہوگا. تو اگر یہ دونوں میں تضاد ہو جائے تو پھر تساقط ہو جائے گی دونوں دلیلیں.
ولذا قلت إذا كان منافيا عند المتشرع للصلاة مثل میں نے اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ يلعب فوتبال منافی ہو شریعت میں نماز کی حالت سے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا فٹ بال کھیل رہا ہے، اس کو کوئی نہیں کہے گا نماز پڑھ رہا، یا کوئی گیم کھیل رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. صاحب العروة وغالب الفقهاء قالوا هذا ما يخالف. صاحب عروہ اور غالباً فقہا نے فرمایا کہ اس عمل میں جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. ولم الخلاف. شوفوا يرجع إلى أنه دیکھیں ينافي صورة الصلاة. اس چیز کی طرف واپس جائے گی یہ بات کہ صورت نماز یہ توڑ رہا ہے کہ نہیں. وما يسد حاليا بالصلاة وشوية شوية اگر اللعاب الحلو ينزل. شنو الدليل على بطلان الصلاة؟ مثال کے طور پر ذہن میں کوئی چیز رکھے اور وہ دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ ذہن میں داخل ہو، یہ منافی نہیں ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں کیونکہ اس کے خلاف نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دلیل. اور اکثریت نے اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کیا، تعرض نہیں کیا ہے فقہاء نے ہمارے اس مسئلے سے. ما ذكروا ما تعرضوا له المتقدمون. اس مسئلے کو جو مقدمین نے اصلا تعرض نہیں کیا. ہم ہیں اور دلیلیں ہیں، خصوصاً اکل و شرب کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے بابا کہ وہ منافیات صلاۃ میں سے ہے، صرف صورت صلاۃ کو ختم کرنے کی وجہ سے منع ہے. ليش لا كل عمل توقيفي الأصل إذا في أثناء الصلاة ہر عمل توقیفی ہے اگر رجله ويخلي الرجل اس کے بعد دلیل ہو ہمارے پاس. رجله ويخلي الرجل في الجسم في العروة أكو الفقهاء يقولون إذا في أثناء الصلاة يقرأ سورة الحمد سكت شال فد عودة فد عقربة فد شي يقتلها ومشي خير الخلق. هذا سيد بحر العلوم. روایت موجود ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حالت نماز میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر کسی عمل کو کیا، یعنی رسول اکرم کے اس عمل سے نماز پڑھ رہے تھے رسول اکرم. تو آپ نے کسی چیز کو دیکھا مسجد میں، کسی خطرناک جانور کو، جب آپ کی زمین جو تھی، مسجد جو تھی اس زمانے میں پٹی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حالت نماز میں روح قبلہ رہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے نزدیک گئے اور اس کو مسجد سے باہر کر دیا. اس وقت بہت اونچی دیوار نہیں تھی. اور اسی لیے بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اپنے ابن تابی یعنی اس جانور کو، اس حیوان کو باہر پھینکنے کے لیے رسول کا حالت نماز میں چلنا بہت سے ابواب کو کھول دیتا ہے. ہاں لیکن منافیات صلاۃ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ رک گئے اور اس پہ اس عمل کو انجام دیا کیونکہ وہ نقصان پہنچانے والی چیز تھی. اگر کوئی عمل ایسا نہ ہو جو صلاۃ کو توڑنے والا ہے، نماز کو توڑنے والا ہے، کوئی حرج نہیں اس کو انجام دے دے. اما در عرف متشرعه این منافیه با صورت صلات باشه. اگر عرف میں یہ عمل نماز کی صورت کو، شکل کو بگاڑنے والا مانا جائے، منع ہو جائے گا. چرا اذان ببینید یه اذان که اذان برای ایک اذان ہے عمومیه جو نماز کو داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے وقت. آدما برن وضو بگیرن، اونی که تیممیه تیمم بکنن. مثلا جب وہ اذان کہی گئی تو پھر لوگ جائیں نماز پڑھ کے لیے آمادہ کریں، کیونکہ امام جماعت جب تک خطبہ جمعہ کو پڑھے گا، معروف ہے 2 خطبے تو نماز تک پہنچ جائیں، اس پہ کوئی
لیکن روایات نے کس کو قید کی ہے کہ دو قید، ایک یہ کہ زمان معصوم میں ہو، اختلافی ہے مسئلہ، لیکن مشہور یہ کہ دوسرا ہے کہ معصوم حاکم ہو، مبسوط الیاد، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یا امیر المؤمنین اپنے زمانے حکومت میں. لیکن جیسے وہاں صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ پنچھمبے کا دن یعنی به امام صادق اصلا فردا بیایم با تو نماز رو خونیم، گفتن نه عندکم کہ کیا فرض کل میں ہم آپ کے پاس آئے نماز جمعہ کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں. نه فقها هم نقل کردن روایت، ببینید جواهر و غیر جواهر، فقہا نے اس روایت کو نقل کیا، جواہر و غیر جواہر. ظہر بخونید، اس کا مطلب ہے کہ نماز ظہر پڑھو، نماز جمعہ نہ پڑھو. همین بعد گفتن عندکم یعنی نماز ظهر بخونید نه نماز جمعه. اندکم کا جملہ مطلب ہے کہ ظہر پڑھو. نه این مشهور بین فقها اینه که مشہور ہے فقہا کے درمیان اندکم کا مطلب ہے ظہر پڑھو. بله بعضی از فقها که کم هستن، لیکن بعض فقہا ہے البتہ کم ہے وہ، جیسے شہید ہے یا دیگر علماء نے. قم میں ہمارے زمانے میں ایک فقیہ تھے جو نماز جمعہ کو واجب سمجھتے تھے. شاید 100 میں 1 یا 2 ملے گی آپ کو کہ غیبت کے زمانے میں یا زمانے حضور امام میں جو مبسوط الید نہ ہو امام، حاکم نہ ہو امام، تو واجب نہیں ہے نماز. بعض نے تو حرام کہا ہے اصلا. مستحب این روایاتش الزامی نیست، یعنی در الزامی جو روایتیں ہیں اس سلسلے میں وہ مستحب کی بدلیل ہے. مستحب سورہ جمعہ و منافقون ہم در نماز صبح جمعہ، نماز صبح میں جمعے کے دن اور نماز خود جمعہ میں نماز سورہ جمعہ سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ مبارات ہے، یہ طلاق مبارات ہے. مبارات اور خلع میں یہی فرق ہی ہے. خلا میں عورت جدا ہونا چاہتی ہے شوہر سے، اپنی مہر کو بخش دے گی اور مثال کے طور پر خلا میں ایسا، خلا میں پیسے زیادہ لینا صحیح، مبارات میں نہیں، کیونکہ مبارات میں دونوں ایک دوسرے سے برا ان کو لگ رہا ہے. عورت کو بھی طلاق چاہیے، شوہر کو بھی طلاق چاہیے، تو مہر سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. اگه قبول کرد میشه مبارک، اگه شوهر قبول کردین طلاق میشه مبارک. اگر قبول کر لے شوہر کو تو یہ مبارات ہو جائے گی. لازم نہیں یعنی دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں تو یہ مبارک. حق داره، ضروری نہیں کہ مہر واپس لے، حق ہے اس کو مہر کا واپس لینے کا اگر خلا ہو رہی ہے. خلا میں مبارات پہ زیادہ لینے کا حق نہیں ہے. لا الكفارة لا ترفع العقوبة کفارہ عقوبت کو ختم نہیں کرتا، سزا کو نہیں ختم کرتا. الاستغفار يرفع العقوبة. یہ انسان مستحق ہے کہ اس کو عقاب، ہاں استغفار عقوبت کو ختم کرتی ہے، کفارہ نہیں ختم کرتا، استغفار ختم کرتا ہے. لا الفور والتراخي هذا في كتب من المعالم الى کتب میں موجود ہے کہ فوریت یعنی فوراً دینا کفارے کا یا تاخیر سے دینا الگ ہے. کفایہ میں بھی آپ بحث دیکھ نفس الدلیل
لازم من القرائن يستفاد خود دلیل سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے فوراً کفارہ دینے پہ دلیل ہو یا بعد میں دینے پہ دلیل. ہر موضوع الگ الگ ہے. اصل جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کفارہ دینا ہے، لیکن اگر فوراً دینے کے لیے کوئی قرینہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا الگ الگ قرائن الگ الگ احکامات میں کفارے کے سلسلے میں الگ ہے، اور ایک کوئی خاص دلیل نہیں ہے فوری یا تاخیر سے دینے کے سلسلے میں. دیکھیے طلاق میں شوہر کے پاس ہے صرف دو صورت میں استثناء ہوا ہے، ایک جو اس میں اجماع ہے اور روایت بھی ہے، اور ایک اختلافی ہے. وہ صورت جو اجماعی ہے وہ یہ ہے شوہر نفقہ نہ دیتا ہو اور زوجہ کی بھی کوئی غلطی نہ ہو، زوجہ تمکین کامل رکھتی ہے لیکن شوہر نفقہ نہ دیتا، تو روایت بھی ہے کہ عورت کو حق طلاق ہے بغیر شوہر کو قبول نہیں، اور حاکم شرع اس کو اجازت دے دے گا طلاق کی، اور اجازت شوہر کی لازم نہیں ہے. دوسری صورت جو ہے جس پہ اختلاف ہے ہمارے علماء میں، جماعت اس کی قائل ہے اور بہت سے لوگ قائل نہیں بھی ہیں، کہ شوہر اگر نفقہ دیتا ہے، خاتون بھی تمکین رکھتی ہے، فقط شوہر بد اخلاق ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کہ قرآن نے فرمایا ہے عاشرہن بالمعروف کی تعبیر، تو پھر زوج پہ یعنی شوہر کے اچھی طرح زندگی کرے قرآن کے حکم کے لحاظ سے، اور خاتون یعنی بیوی پہ بھی لازم ہے کہ وہ اچھے شوہر کے ساتھ اچھے سے رہے. لیکن قرآن میں دوسرے کو نہیں لایا، عورت سے نہیں کہا کہ تم آپ اچھی معاشرت رکھو اپنے شوہر کے ساتھ، اگرچہ واجب ہے روایات کے لحاظ سے لیکن قرآن میں نہیں آیا. لیکن اولی کو یعنی مرد کو حکم دیا ہے کہ اچھے سے رہو، تو صاحب عروہ نے اور ایک جماعت نے کہ اگر شوہر بد اخلاق ہے، برائی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، خلاف ہے عاشرہن بالمعروف کے عمل کرتا ہے، تو خاتون اگر طلاق چاہے اس سلسلے میں تب بھی ولو شوہر اجازت نہ دے حاکم شرع دے سکتا ہے. البتہ یہ اختلافی ہے. دیکھیے وہی مسئلہ ہے، اگر خلاف معاشرت بالمعروف ہے اور زوجہ بھی طلاق چاہتی ہے تو دے سکتے، حاکم شرع دے سکتے ان دو شرطوں کے ساتھ. ایک دفعہ کہ نہیں زوجہ جو ہے وہ کہتی ہے نہیں میں اسی طرح رہ لوں گی، میں صبر کر لوں گی، یہاں حاکم شرع کو حق نہیں آگے طلاق دے دے. لہذا ان خیال کرد حضرت نماز جمعہ رو میگن، لہٰذا انہوں نے خیال کیا اس شخص نے کہ حضرت نماز جمعہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضرت کل جمعہ آؤں، تو آپ نے فرمایا نہیں خود سے نماز پڑھو یعنی ظہر پڑھو، اندکم یعنی ظہر پڑھو، جو ہمیشہ پڑھ رہے تھے وہی پڑھتے رہو. ہمیں اندکم یعنی خودتون یعنی جماعت لازم نہیں، خودتون تنہائی نماز بخونی، یعنی جماعت نہیں ہے تنہا پڑھو یعنی نماز ظہر. مشہور ہے فقہا کے درمیان میں روایت سے یہی کہ نماز ظہر ہے اس روایت سے مراد. چار قول ہے، قول چارم اینه که نہ واجب ہے، چار قول ہے، چوتھا قول یہ نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، نہ مستحب، بلکہ واجب تخیری ہے. یعنی آپ چاہے ظہر پڑھیں جمعہ نہ پڑھیں، چاہے جمعہ پڑھیں نماز ظہر نہ پڑھیں، نہ مستحب نہ واجب نہ حرام بلکہ واجب تخیری. ہم ظاہرش همینه، مشهور فقهام همینو فهمیدن. فقہا کے درمیان جو مشہور ہے وہ یہی نتیجہ ہے کہ جو حضرت نے کہا اندکم یعنی ظہر کی نماز پڑھو، کیونکہ اکیلے تو نماز جمعہ نہیں پڑھے گا شخص، جماعت سے پڑھے گا. چون خمس
به عامه گفته شده لہذا این چونکہ خمس عامہ سے کہا گیا ہے یہ جو باہر رہا جتنا بھی اوپر چلا گیا یہ جتنا بھی پیسہ نیچے چلا جائے میں نے اس کو مکرر اس کو بیان کیا کہ سب پر خمس ہے، اس اضافت پہ خمس ہے. یعنی یستحب وسارعوا الى فاستبقوا الخیرات، هذا مستحب مو واجب. واستبقوا الخیرات، جلدی کرو، یہ مستحب ہے، خیر کی طرف جلدی کرو، یہ مستحب ہے. الامام امیر المؤمنین علیہ السلام کان قد امرہ رسول اللہ، امیر المومنین علیہ السلام کو، امیر المومنین کو رسول اللہ نے حکم کیا کہ صبر کرنا اور تحمل کرنا اور کسی چیز کو ظاہر نہ کرنا، لہٰذا حضرت نے صبر کیا. اور وہی اپنے خطبے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے صبر کیا اس حال میں کہ میرے گلے میں ہڈی تھی اور آنکھ میں خش و خاشاک تھے. جب انسان کے آنکھ میں کچھ ذرہ پڑ جائے یا اس کے حلق میں ہڈی پھنس جائے کتنا بے چین ہوتا ہے وہ، اس بے چینی میں حضرت اس حالت میں صبر کیا. کتنے سخت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے گلے میں ہڈی کا پھنسا رہنا اور صبر کرنا، اس حالت میں حضرت نے صبر کیا. چونکہ آپ مامور تھے صبر پہ، اور جتنی سختیاں ہیں ان سب سے زیادہ سخت یہی صبر تھا جو تلیو کرنا پڑا ان کے گھر پہ حملہ اور دیگر چیزوں کے سلسلے میں. فسعو کا مطلب یہ مستحب ہے، البتہ یہ یعنی نماز کے لیے جلدی، کیونکہ نماز ظہر میں تو مغرب تک وقت ہے. آیت کافی ہے آپ کے لیے یا روایت بھی معتبر ہے؟ جب روایت کہہ رہی ہے اندکم اور ظاہر اندکم سے مراد ظہر ہے نہ کہ نماز جمعہ، تو وہ بھی حجت ہے ہمارے لیے. ظاہر عندکم یعنی نماز ظہر نہ نماز جمعہ، اونم حجت ہے دیگه. دو اہل فن ہیں، جیسے دو ڈاکٹرز ہیں، دو الگ الگ تشخیص دیتے ہیں، ایک مریض کو دوسرا ایک دوا دیتا ہے، دوسری دوا دیتا ہے. ہر ایک کے لیے حجت ہے اپنا عمل اور اپنی اجتہاد. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.